بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور نیو لیکچر اور پوڈ کاسٹ ان آور ویکلی سیلف ڈیولپمنٹ سیریز. آج میرے ساتھ جو ہیں نعمان بھائی ہیں، اور نعمان بھائی کے پہلے بھی الحمدللہ یہاں پر کافی سارے پروگرامز ہو چکے ہیں. تو ویلکم نعمان بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ. یہ آج ہمارا پہلا ایک سال کے بعد فائنلی میں اور آپ ایک ساتھ اس قابل ہوئے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، تو صحیح بات ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کا عنوان تو کافی بڑا سارا ہے، لیکن ہم اس کے ایک اسپیسیفک پارٹ پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کا جو عمل ہے اس کے اندر جو بیماریاں، جو ایب نارملٹیز ہم فیس کرتے ہیں اور ہم ان کے اندر جاتے ہیں، وہ کیا ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کا کیا حل کیا جائے. ان میں سے ایک ٹاپک جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم محبت کسی سے کرتے ہیں تو ہم اس میں اس قدر شدت اور اس قدر ہم پیک پہ چلے جاتے ہیں، یا ہم اس کے ہاتھوں اس قدر مجبور اور اسیر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس محبت کو یعنی یہ ماننے کے لیے کہ وہ محبت واقعتاً جو ہے نا وہ صحیح محبت ہے، اس محبت کو یہ ماننے کے لیے کہ وہ واقعتاً سچی محبت ہے، اور وہ ہمیں اس میں اپنی جو رسپیکٹ ہے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس عزت اور جس مقام اور مرتبے سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دوسرے انسان کا اسیر بنا لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اس کی چاہت میں ہم اس کی ہر اذیت کو برداشت کرنا محبت کا اس کو نام دیتے ہیں. وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ کی کم از کم رسپیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. بلکہ وفا کی جو ہمارے ادب کے اندر، ہندو مطلب تہذیب کے اور اس خطے کے جو ادب کے اندر وفا کی جو آپ کو پیک ملے گی، اس میں یعنی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے اندر آپ کو یہ والا جو پہلو بھی نظر آئے گا کہ اس عورت نے اتنی مطلب جو ہے نا ذلتیں اٹھائیں اور اتنی اذیتیں اٹھائیں، لیکن اس عورت نے اس آدمی کو نہیں چھوڑا، ہے نا، یا اس آدمی نے اتنی ذلت سہی اور اتنی اذیتیں اس نے سہی اور اس نے اس کو نہیں چھوڑا. جبکہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ہے نا نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ایک ایسا واقعہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اگرچہ کہ اس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنی ایک اہلیہ کے بارے میں یہ ارادہ تک کیا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، پھر ان اہلیہ نے آپ کی اپنی جو باری تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو یعنی وہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو عورتیں آ کر کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگاتی تھیں کہ اس خامن سے میرا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کو مسئلہ ہوتا تھا تو وہ بھی طلاق دے دیا کرتے تھے. تو اس کے باوجود وہ اس کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، ہے نا، چاہے وہ انبیاء تھے، چاہے وہ صحابہ اہل بیت کے گھرانے تھے، وہ سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے اور سب سے زیادہ وفاد والے لوگ تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو محبت ہے اس کا یہ والا کنسیپٹ ہی نہیں تھا جو آج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ہم اپنی انا اور اپنے نفس اور اپنی ذات کو مٹا دینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سے محبت کرنا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا مظاہر ہیں، اس کی کس طریقے سے یہ والی جو بیماری ہے وہ کام کر رہی ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی نعمان بھائی. جی، ہمارا جو تصور ہے نا محبت کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹارٹیڈ ہے. یعنی ہمیں جو محبت کا تصور ہمیں ملا، جس چیز کو سبجیکٹیولی ملا اپنے گھر میں ماں باپ ایسے کرتے ہیں، اچھا بڑا کامن ہے کہ جی مائیں محبت کرتی ہیں تو مارتی بھی ہیں، تو یہ تو ماں باپ کا پیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل بھی کر جائیں. تو اسی طرح کچھ ہم نے تصورات لیے جو ہم نے مووی سے، ٹھیک ہے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے ہم نے لیے، ٹھیک ہے. ہالی ووڈ کا پھر بھی تھوڑا زیادہ ہیلتھی ہے، بالی ووڈ کا تو بالکل ہی اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو ہمیں ایک
کسی نے بیسیکلی بتایا ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ وہ محبت جو ہے نا ایک فطری محبت اصل میں ہوتی کیا. اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی نے بہت اچھی اس کی ایک ڈیفینیشن دی تھی کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اٹ از لائک ٹیکنگ دیم ایز اے پارٹ آف یو. یعنی آپ کی جیسے آپ کی یہ ہے نا بازو ہے، اب یہ آپ کا ایک حصہ ہے، تو آپ کو یقیناً یہ پسند بھی ہوگا، آپ کو شاید اچھا بھی لگے، آپ نے کوئی اس پہ کوئی ڈولے شولے بنا لیے ہوں تو آپ کو خوبصورت بھی لگ رہا ہو، آپ کو بھی اس سے کچھ مل رہا ہوگا. لیکن جب آپ وین یو ٹریٹ اٹ ایز اے پارٹ آف یو تو آپ اس کا خیال بھی رکھیں گے، آپ اس کو صاف بھی رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے، اس کو کوئی زخم لگ جائے گا تو اس کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی نیڈز کا خیال رکھیں گے. محبت کا جو سب سے پہلا جو منظر جو ایک انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے. اور دنیا میں آتے ساتھ ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو میری ماں ہے یا میرا باپ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ماں اور باپ بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی نیڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں نیڈز کیا نظر آتی ہیں؟ جی ہماری کیا نیڈز ہیں؟ ہماری نیڈز ہوں گی کھانا، سونا، سانس لینا، یا ہماری جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی کانسیپٹ نیڈز کا خاص طور پہ ہمارے خطے میں تو پایا ہی نہیں جاتا کہ انسان کی کوئی اور نیڈز بھی ہو سکتی ہیں. ایک انسان کا سیف محسوس کرنا یہ اس کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، جب وہ انسان سیف محسوس کرتا ہے تو پھر وہ کچھ کام کرتا ہے. ایک انسان کا کسی کے ساتھ تعلق ہونا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کنیکشن میں ہونا، یہ اس کی نیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے پرزے لگا کے ہمارے اندر بنا کے بھیجا ہے کہ اس کی یہ نیڈ پوری کی جائے. اب ہم یہ تو دیکھیں گے کہ یار اگر اس کو بچے کو کھانا نہیں مل رہا تو ہمیں ہوگا کہ یار اس کی یہ نیڈ میں نے پوری کرنی ہے کسی طرح سے، چاہے جو بھی ہو جائے، میں نے دن رات کام کرنا، اس کو کھانا ضرور کھلانا ہے. لیکن اگر اس بچے کی اٹیچمنٹ کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، اس کی اوتھینٹسٹی کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، اس کی سیفٹی کی نیڈ ہی پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو جو محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آن دا لک آؤٹ ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس جستجو میں ہوں گا، اس کوشش میں ہوں گا، میں اپنی طرف سے شاید اندازہ بھی نہیں لگاؤں، میں آپ سے پوچھوں گا یار آپ کو اس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی وہ نیڈ پوری کر سکوں. تو محبت کا کانسیپٹ تو اصل میں بیسیکلی یہ ہے، لیکن ہمیں جو کانسیپٹ ملا ہے وہ ظاہر ہے کچھ اور ہی کانسیپٹ ملا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب آپ کی اگر وہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہمارے یہاں بہت کامن ہے کہ ایک جاگیردارانہ نظام کے اندر جب ایک کسان کی کو کھانے پینے کی پڑی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے زمیندار کے لیے، چودھری کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک بیسک نیڈ پوری ایسی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہمیں جب ہماری وہ نیڈ جو ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے ہمیں جو عزت ملنی تھی، جو ہمیں انہوں نے مقام دینا تھا، جو ان کی فکر مندی ہمیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وہ والی فکر مندی، جو محبت کرنے والی فکر مندی، وہ نہیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دینا ہے، بلکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ تو اس طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ الٹا ایسے لوگ کر رہے، کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہوں گے، بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں خوش کرنے کے لیے، آپ کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے تو تمہارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے اس کی عزت نفس کو جو ہے نا وہ بھی بالکل پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، آپ اس کی نیڈز پوری نہیں کر رہے. تو آپ نے ایک انسان کو پیاسا بھی رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو سینڈوچ پکڑائی جا رہے ہیں کہ سینڈوچ کھاؤ، دیکھو میں تمہیں کتنے زیادہ سینڈوچ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ جتا بھی رہے ہیں. تو ایسا جو بندہ ہے پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر ایک انتہائی ایک ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی انسان ایسا ملتا ہے جو اس کو عزت دیتا ہے، جو اس کو ویلیو دیتا ہے، جو شاید اس کو اس کے جذبات کو یا اس کے احساسات کو وہ امپورٹنس دینا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نیڈ اس کی آٹومیٹکلی وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے. اب وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جیسے ہی اس کو چھوڑے گا اس کو خود یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے ایک ایسی چیز ملتی ہے جو مجھے کہیں اور جا کے نہیں ملتی.
اور وہ اگر انٹلیکچولی اس کو محسوس کر بھی نہ سکے نا, وہ اگر لاجیکلی سوچ بھی نہ سکے, تو آٹومیٹیکلی اس کی باڈی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے, وہ ریسٹلیسنس کی اسٹیٹ کے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک خاص قسم کا سکون مجھے یہیں جا کے ملتا ہے جب یہاں پہ مجھ سے اس طرح کی گھاس ملتی ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس انسان کو آپ کے اوپر ایک ایسا اختیار حاصل ہو جاتا ہے, ایسا کلیاتاً ایسا اختیار حاصل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو ساری کی ساری نیڈ وہاں سے آ رہی ہے کہ وہ پھر اگر آپ کے اوپر ظلم بھی کرے, وہ اگر آپ کو ذلیل بھی کرے, وہ آپ کی امید جو ہے آپ کو ایک امید کے ساتھ ایک رسی کے ساتھ لگائے رکھے, ٹھیک ہے, جس سے آپ کبھی بھی جان نہ چھڑا سکیں. اور ایسی آپ کو ہزاروں کہانیاں ملیں گی آن لائن بھی ایسے لوگوں کی کہ ایسے ریلیشن شپ سے, ایسی تکلیف دہ محبت سے نکلنا جو ہے یہ کتنا جہاں غسل قسم کا اور کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کئی سال لگا دیتے ہیں اس چیز سے نکلنے میں, اور کتنے درد سے گزرتے ہیں جب ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ جو مجھے یہاں سے مل رہا تھا اصل میں یہ محبت نہیں تھی, یہ کچھ اور تھا. یعنی بیسیکلی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس ایب نارملٹی کا اور اس بیماری کا جو آغاز ہے وہ ہمارے بچپن سے ہوتا ہے, عموماً بچپن سے ہوتا ہے. اور اس کے نا دو پہلو, ایک پہلو آپ نے بیان کیا جو بڑا اچھا ہے, اس کے دو پہلو بڑے اہم ہیں. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ محبت دینا جو ہے نا, جہاں پر محبت لینے والا کرپٹ ہوا ہے نا, کہ اس کی اپنے ماں باپ سے ہی اس کو عزت نہیں ملی, اس کو بچپن سے اس پر کمنٹس ہوئے, اس کو اگنور کیا, وہ سیکشولی کہیں پر ابیوز ہوا, وہ کہیں پر وربلی ابیوز ہوا, کہیں پر اس کے ساتھ کچھ ہوا, تو وہاں پر جو ہے وہ بڑے تھے ہی نہیں, اس کے پیارے تھے ہی نہیں جو اس کو سیو کرتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس کو جو بھی دو لفظ محبت کے بولے وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے. اور اکثر جو آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کالجز کے مطلب عمر میں یا ٹین ایج کے اندر بچے بچیاں جو ہے جو اس طرح کی دیوانگی محسوس کرتے ہیں نا, اور گھر سے بھاگ جانا اور یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے ہوتا ہی بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ماں باپ نے جو پیار نہیں دیا, وہ پیار, وہ دو لفظ محبت کے, وہ سیفٹی کا احساس, وہ جو ہی کسی سے ملتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہی خدا ہے, اور وہ اس کو بیسیکلی اس میں وہ اپنا باپ تلاش شاید کر رہی ہوتی ہے, وہ شاید اس میں اپنا بھائی کی محبت تلاش کر رہی ہوتی ہے, ماں کی محبت تلاش کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی وہ چیزیں جو اس کو وہاں سے ملنی تھیں اور وہ جو اس کو احساس وہاں سے ملنا تھا, وہ احساس وہ اس آدمی کے اندر تلاش کرتے ہوئے وہ یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں. اچھا, دوسری جو اس کے اندر بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ محبت دینے والے بھی بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو, جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتا بلکہ کرپٹ ہو جاتا ہے کہ محبت دینے والا ابیوز کر کے محبت دے رہا ہے. یعنی خاندان جس نے آپ کو محبت دینی ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے آپ کی پٹائیاں ہو رہی ہیں, وہ مطلب کس کے ڈپریشن وہ آپ کے اوپر نکالے جا رہے ہیں. پھپھا اور امی کی لڑائیوں میں بچہ جو ہے نا وہ پس رہا ہے, کہیں کسی اور کے مسئلے, کہیں کسی اور کے مسئلے. تو اب جب باپ سے, ماں سے, خاندان سے, بڑوں سے جب ایک بچہ, ایک لڑکا یا لڑکی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا محبت اس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ ذلیل بھی کریں اور آپ پیار بھی کریں, تو وہ یہی سوچ لے, اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے, اور وہ پھر اسی انداز میں اپنی زندگی میں آنے والے پارٹنر کو ٹریٹ کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہی محبت کا انداز ہے کہ جب تک میں ذلیل نہیں کروں گا, اور ذلیل کرنے کے ساتھ پھر میں اس کو مطلب جو وہ چاہ رہی ہے یا جو وہ چاہ رہا ہے اس کو وہ نہیں دوں گا, اس وقت تک وہ جو ہے نا محبت نہیں ہوگی. تو یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے, جو ایک نیراسسٹ کو پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر, اس قسم کے بندے کو کہ جو خالص محبت دینے کے اہل ہی نہیں ہوتا اور اس کے پاس وہ ہوتی نہیں ہے. جی, اس میں نارسسسٹ, سائیکوپیتھ اور بہت مطلب اس میں پورا ایک اسپیکٹرم ہے ایسے لوگوں کا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جو آپ کو ایک ایسے ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹماسفیئر میں رکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم آپ کو محبت بھی دے رہے ہیں, آپ کو اس وقت وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نعوذ باللہ آپ خدا ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اتنی عزت ملتی ہے اور اتنی محبت ملتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو باڈی ہے نا وہ پوری اس سے سرشار ہوتی ہے بیسیکلی, کہ آپ کہتے ہیں یار یہی ہے, اگر کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے یہی چیز ہمیشہ ملتی رہے. لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو وہ آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے نا, تو جب آپ وہاں سے نیچے گرتے ہیں, جب وہی شخص آپ کو ایسے محسوس کراتا ہے کہ جیسے آپ کچھ نہیں, ٹھیک ہے, یو آر نتھنگ,
ٹھیک ہے. اب آپ کو جتنی مرضی محبت ہے اس سے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں, آپ کی نظر میں وہ بندہ بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو اوپر کوئی ہے ہی نہیں, پر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی محبت کی ریالٹی وہی ہے جو آپ کو محسوس کرا رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں. اور یہ ایک نشے کی طرح کام کرتا ہے. یعنی حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے, یعنی ذلیل ہونا اور پھر محبت پانا. یعنی یہ نشہ چونکہ بچپن سے ماں باپ سے ملا, خاندان سے ملا, یا استادوں سے ملا, مطلب مرغا بنا کے ڈنڈے مار رہا ہے اور اس کے بعد وہ مطلب انعام بھی دے رہا ہے اسکول کے اندر. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب نا آپ کا دماغ جو ہے نا اسی پیٹرن کو محبت سمجھتا ہے. تو ڈپریشن میں جانا, ذلیل ہونا, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ خوشی کو محسوس کرنا. جو اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹاک ہوم سنڈروم اس کو کہا جاتا ہے, کہ جب آپ نے سوچ لیا کہ یار ایک بندہ تو اتنا کمال ہے, ٹھیک ہے, اور کتنا وہ زبردست ہے, اب آپ نہیں چاہتے, آپ کا نروس سسٹم, آپ کی باڈی, آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پہلے تو اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ ظالم بھی ہو سکتا ہے, یہ بندہ آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کر سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس نے تو آپ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, بڑی قسمیں کھائی تھیں, یہ وہ کیا تھا. تو آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, آپ کا دماغ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے واقعتاً آپ کے لیے یہ بہت بڑی ریالٹی ہو ایکسیپٹ کرنا, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ بندہ جو آپ کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, وہ اپنی کوئی نیڈ پوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی کوئی نیڈ پوری کرنے کے لیے اس نے ساری کی ساری گیم, شاید اس کو انکانشیسلی کر رہا ہے, انکانشیسلی کر رہا ہے, یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن یہ اتنی کڑوی گولی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو ماننا کہ وہ بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یہ اس کو محبت نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کہ وہ بندہ آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں, آپ کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں اچھا ایسیوم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سوچیں گے نہیں وہ تو آج بڑا تھکا ہوا بیچارہ, آج باس سے مار کھا کے آیا ہوگا, ڈانٹ کھا کے آیا ہوگا, یا آج بڑی اس نے جو ہے نا اس لڑکی نے بڑی باتیں سنی ہوں گی. کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا اس کے لیے کوئی نہ کوئی تانے بانے بن رہے ہیں اس بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, کہ آپ کے ساتھ جو وہ بیہیویئر ہوا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, کچھ کیسز میں ایسا ہوتا بھی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان واقعی میں اس دن بڑا پریشان ہو اور غلطی سے وہ کوئی ایسی حرکت کر جائے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. لیکن ایسا انسان کیا کرے گا, وہ اس کے بعد اگر واقعتاً آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے بعد آپ کو آ کے بتائے گا کہ یار میں نے اس دن نا یہ والا بلنڈر مارا تھا, یہ والی چبل ماری تھی میں نے آپ کے ساتھ, اور مجھے لگا ہے کہ یار تم اس سے بڑی تکلیف سے گزرے ہوگے, تو میں نے غیر دانستہ یہ کام کیا, میری مرضی نہیں تھی. بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائی کرے, کچھ کرے, وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرے گا اور اس چیز کو وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اگر وہ انسان ایسا نہیں کرتا, وہ آپ کو یہ کہتا ہے اور یہی بیہیویئر آپ کے ساتھ کنٹینیو ہوتا رہتا ہے, تو پھر عام طور پہ ایسے ریلیشنز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سلو پروسیس کے ذریعے انسانوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے. وہ کسی ایک پوڈ کاسٹ سے ویسے بھی یا کوئی کتاب پڑھ کے یا ویڈیو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار اچھا یہاں تو مجھے 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, اور یہ تکلیف جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو رہی, تو یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی نعمت ہے, کسی کو 1-2 سال میں کچھ سمجھ آنے لگ جائے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپنی جوانیاں لوگ جو ہے نا گزار دیتے ہیں, کئی سال 10 15 15 20 سال, اور بعض تو اسی میں مر جاتے ہیں. کئی نسلیں ہماری پچھلی تو شاید اسی اس میں چلی گئیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہی پیار کا انداز ہے اور یہی محبت کا انداز ہے. اور آپ دیکھیں اس میں نا 2 طرح کی پرسنالٹیاں وجود پاتی ہیں. ایک جو اپنے سچے ہونے کا, اپنے ہر مطلب جو ہے نا پر یقین اور پر اعتماد ہونے کا یقین رکھتا ہے, اور دوسرا جو مسلسل شک میں رہتا ہے اور اپنے گلٹی اور اپنے گناہ گار. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اس کے لیے ایک اصطلاح ہے انگلش میں جس کو کہا جاتا ہے گیس لائٹنگ, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بے شک اس کے اوپر پڑھیں, یہ 1960s میں یا کہاں پہ یہ ٹرم شروع ہوئی تھی. آپ کو جو بھی بندہ ابیوز کر رہا ہے, ایکسپلائٹ کر رہا ہے, محبت کے نام پہ اپنی کوئی نیڈ پوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ انکانشیسلی بھی ایسا کرتے ہیں.
ایسا نہیں کہ سارے نارسسسٹ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اویئرنیس لیول اتنی لو ہوتی ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ان کو بھوک لگی, انہوں نے سینڈوچ کھانا تھا, برگر کھانا تھا, تو اس ٹائم پہ برگر کی کیا ہی ویلیو تھی, تو انہوں نے برگر کی تعریفیں بھی کی, سب کچھ کیا. اب جب ان کی نیڈ وہ پوری ہو گئی تو وہ ایسے ایڈ کریں گے کہ جیسے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ اس بندے نے نا ابھی تو یہ مطلب اس نے تو مجھے آسمان پہ بٹھایا ہوا تھا, اور اب بھی میں جا رہا ہوں, نہ میرا فون اٹھا رہا ہے, نہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مجھے ایسے ٹریٹ کر رہا ہے جیسے میں کچھ نہیں ہوں. تو وہ اصل میں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اب آپ اس کے لیے ضروری نہیں رہے, اس مومنٹ آف ٹائم میں اب آپ اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. بہرحال بہت سارے لوگ کانشیسلی یہ کام کرتے ہیں. اب جب کانشیسلی یہ کام ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ جو معاملہ سارا ہوا ہے نا, یہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ ایکسپیرینس آپ نے مجھے دیا ہے, اس نے تو مجھے اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, اس نے تو چیر پھاڑ دیا ہے مجھے اندر سے. تو پھر وہ بندہ آپ کے ساتھ ایک کام کرتا ہے جس کو گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں نا, جو حقیقت آپ محسوس کر رہے ہیں وہ ہے نہیں, آپ غلط محسوس کر رہے ہیں, آپ اصل میں آپ کی غلطی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر بہت سارے جملے استعمال کیے جاتے ہیں, خاص کر کے جو مذہب کا حوالہ ہے نا, ہاں مذہب کا حوالہ بھی ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ مطلب وہ آپ کو کہے گا آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, یار تم کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہو, تم بہت ہی ایموشنل ہو, ٹھیک ہے. میں نے اتنا کچھ نہیں کیا, تم فضول میں زیادہ مجھے تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو, ٹھیک ہے. یا تمہارا نا تم بڑے ہائی مینٹیننس ہو, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو ایک اپنی نیڈ بیان کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے فراری لا کے دو, مجھے بنگلہ خرید کے دو. آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے ایک بیہیویئر سے میری ایک نیڈ تھی, کہ بیسک ہیومن نیڈ تھی کہ توقعات پہ پورا اترنا. میری ایک توقع تھی, کنسسٹنسی ہوتی ہے نا ریلیشن شپ میں. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایک توقعات اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ میرے دوست ہیں, مجھے پتہ ہے میں رات کو آپ کو 2 بجے فون کروں گا, 4 بجے فون کروں گا تو آپ آ جائیں گے, اتنی تو مجھے توقع ہے آپ سے. تو وہ آپ سے کہے گا یار آپ سے مجھے اتنی توقع تھی کہ آپ یہ نہیں کریں گے میرے ساتھ. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ نہیں یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے غلطی ہوگی, وہ الٹا ساری گیم پلٹ کے آپ پہ ڈال دے گا کہ اچھا تم مجھے برا فیل کرا رہے ہو, ٹھیک ہے, یا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے, تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اتنا بھی کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, اتنا تم فضول میں اتنی تم نے پریشانی ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہا کہ آپ اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں. اور سب سے زیادہ یہ جو تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے نا, یہ تب ہوتا ہے جب ایک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کی ریس میں لگ جاتے ہیں, اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بچہ کتنی تکلیف میں ہے. بچہ تو ظاہر ہے اس نے تو پوڈ کاسٹ بھی نہیں دیکھی ہوئی, نے کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی, وہ تو صرف اور صرف تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. وہ ایک انتہائی تکلیف دہ معاملہ, مطلب اس پہ کیا ہم بات کریں, یعنی وہ تو اس سے نکل بھی نہیں سکتا. نہیں, اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ جو جملے آپ نے بتائے نا, واقعتاً ان جملوں کے ذریعے آپ دیکھیں کہ پورا یعنی ایک تو اس کی دکھوں کا, یعنی عورت پریگننسی کے اندر ہے, پریگننسی میں اٹھ کے وہ گھر والوں کے کام کر رہی ہے, وہ سسرال کو سنبھال رہی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم کو سنبھال رہی ہے, یا ایک بچہ ہے نا جو ابھی مطلب ٹیچر سے ماریں کھا کے آیا, مطلب قاری صاحب سے اس کو ماریں پڑی ہیں, یا اس کے کزنز نے اس کو بلی کیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو کسی اور نے مطلب اس کا دل زخمی کیا ہے. وہ اس طرح کے جملے کر کے نہیں یار تم زیادہ ہی سوچتے ہو, ایسے نہیں سوچا کرتے, مسلمان تو بس اللہ پہ توکل کرتا ہے, صبر کیا کرتے ہیں, یار اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہو گیا. اچھا, اپنے معاملے میں وہ ذرا بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اپنے اس کی نیند 2 گھنٹے خراب ہو جائے تو اس کو عذاب پڑا ہوگا. بلکہ میں نے دیکھا ہے خاندانوں کے اندر یہ جو بڑے ابا کا تصور ہوتا ہے نا, بڑے ابا خاندان کے جو کہ بڑے دادا یا بڑے بزرگ, اچھا ان کو ایسے ان کا ہوا پراپرلی مطلب نا بٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار ان کو نہ کوئی وہ نہ ناراض ہو جائیں. اچھا ان کو غصہ آ جائے گا اگر وہ کچھ کر گئے تو مطلب ان کی ساری کی ساری بدماشی جو ہے نا وہ اس قسم کے بندے کی
وہ ان کے نیچے والے لوگ جو ہے نا وہ چلا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے بارے میں باتیں کر کے یار ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, جیسے پتہ نہیں وہ کوئی انسانوں سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے, ایک بہو ہے, ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جو بچے ہیں وہاں پر, ان کی عزت نفس یا ان کا پریشان ہونا یا ان کے اوپر پڑنے والی ذمہ داریاں وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ایک ایسے جملے ہیں جن کے ذریعے ہمارا یہ پورا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور خاص کر کے یہ جو نارسسزم کا جو پورا یہ مطلب یہاں کا جو سیٹ اپ ہے وہ پورا, ہاں پوری بالکل وہ پوری وجود پا رہی ہے اس عمل سے کہ وہ آپ کو تشکیک میں ڈالے. آپ کو یعنی تشکیک میں ڈالنا بیسیکلی وہ غذا ہے جس کے ذریعے ظالم جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے گھر کا, اور وہ کہتا ہے گھر کا سسٹم چلتا ہی ایسا ہے کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور نیچے والے لوگوں سے کام ہی ایسے لیا جاتا ہے کہ آپ ان کو تشکیک میں ڈالیں. اور یہ تشکیک میں ڈالنا کتنی بڑی اذیت ہے, اس پر کبھی انشاءاللہ ہم الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے کہ یہ تشکیک جو ہے وہ خود کتنا بڑا پین ہے, بہت بڑا تکلیف دہ ابیوز ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ تکلیف ہے بلکہ یہ باقاعدہ ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ایک انسان کو گھنٹوں, دنوں, ہفتوں اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ سوچیں میں نے آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے, سمپل سی ایکویشن تھی, میں نے آپ سے زیادتی کی, ٹھیک ہے, چلیں یار غلطی سے ہوگی مجھ سے, ٹھیک ہے, جان کے نہیں کی, غلطی سے ہوگی. آپ نے مجھے کہا یار مجھے تکلیف ہوئی ہے, کہیں پہ آپ مجھے یہ نکال کے دکھا دیں کہ اب اسلامک لٹریچر کے اندر بھی آپ نکال کے دکھا دیں کہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو اور آپ نے اس کو یہ کہا ہو کہ نہیں یار تمہیں نہیں ہونی چاہیے تھی, یا تم کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہے ہو, یا یہ ہے یا وہ ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. ایک حدیث آپ کو ملتی ہے مکہ کے اندر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, اور وہ اس پہ آگے کے صحابہ جو تھے, اور وہ بھی کس کانٹیکس میں تھا, وہ اس میں تھا کہ جب صحابہ کے اوپر توحید کے معاملے میں جو ہے نا کچھ وہ مظالم ان سے گزر رہے تھے. لیکن جنرلی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کہیں پہ بھی ایسا نہیں, خدا سے کنیکٹڈ ایشو تھا, اور کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کو یہ بتایا جائے کہ یار جو تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے نا وہ اصل میں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یا آپ بیسیکلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, یا اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ تم تکلیف سے گزر گئے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. میں نے تمہیں تھپڑ لگا دیا, غلطی سے لگا دیا, لیکن تم فضول میں پریشان ہو رہے ہو. اب آپ اپنی اس کے اندر گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے, ٹھیک ہے, کئی دن بیٹھ کے سوچتے ہیں یار میں غلط سوچ رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ کو درد بھی ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس تکلیف کو محسوس بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کسی نہ کسی طرح اس کو ریشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یار شاید میری کوئی غلطی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, میں نے پتہ نہیں زیادہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سائیکل کے اندر, ایک تکلیف کی سائیکل کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ تکلیف کی سائیکل یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر میں کہتا کہ یار میں نے غلطی کی, زیادتی کی, آئی ایم سوری, میں بہت غصے میں تھا اس دن نا, مجھے یہ ہو گیا تھا, مجھے وہ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی, ٹھیک ہے, میری ایسی انٹینشن نہیں تھی, تو ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن جب میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو گیس لائٹ کر دیا, تو اب وہ جو 2 منٹ کی, 5 منٹ کی, 10 منٹ کی تکلیف تھی یا گھنٹے کی تکلیف تھی, وہ کئی دن تک چلتی رہے گی. اور وہ کس چیز کی تکلیف ہوگی؟ وہ آپ کی تشکیک کی, آپ کی سیلف ڈاؤٹ کی تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ کا اپنے اندر یقین ٹوٹ جائے گا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں یا جو میں سوچتا ہوں, میں سوچتا بھی صحیح ہوں, میں غلط سوچتا ہوں یا نہیں سوچتا ہوں. اور وہ صرف یہاں تک نہیں رہے گی, پھر وہ ہر چیز کے بارے میں آپ ایسا ہی سوچتے رہیں گے, ہر معاملے میں آپ کنفیوز رہیں گے, اور ہر جگہ پہ آپ تیار رہیں گے کہ جب کوئی ابیوزر آئے آپ کو, کیونکہ آپ کا وہ ڈیفینس سسٹم تو توڑ دیا نا میں نے. اب کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو تشکیک میں ڈال کے آپ کو تھپڑ لگاتا جائے, آپ کبھی بھی اس کے لیے اس کے اوپر اٹھ نہیں پائیں گے. پھر اس کے اوپر مذہبی تڑکا جو ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ میں نے یہ جو حرکت کی ہے میں اس کے لیے انٹائٹلڈ ہوں, ٹھیک ہے, میں کیونکہ گھر کا بڑا ہوں تو میرا ایک روب ہونا چاہیے, میرے احترام کا تقاضا ہے کہ تم جو ہے نا ڈر کے رہو میرے سے, ٹھیک ہے. مطلب ہمارا کانسیپٹ تو یہی ہے احترام کا یہاں پہ. ڈر میں کون سا احترام ہوتا ہے؟ احترام تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دل سے عزت ہوتی ہے کسی کے لیے, آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو میرے دادا جی ہیں یہ کتنے کمال انسان ہیں, میں نے کیا کیا ان سے سیکھا ہے, انہوں نے کتنا میرا خیال رکھا ہے, سارا کچھ کیا, تو آپ کی اندر سے احترام نکلتا ہے ان دادا جی کے لیے. لیکن جو گھر کا فرد ایسا ہے کہ ہر بندہ ٹھٹر کانپ رہا ہے اس کی دل سے کہ یار جب یہ گھر میں آ گیا بندہ
تو اب کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کو پھر جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو تمہیں تو میرا احترام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے, بات کو میں سمرائز کروں گا, کہ ہمارا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہیں کہ دو چیزیں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دیا تو یا تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن میں کروں اور میں تکلیف محسوس نہ کروں, یا میں تکلیف محسوس کروں اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اگر اس کو ایسے سوچیں کہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے 2 فلور ہیں, ایک فلور ہے دوسرا فلور بھی ہے, تو آپ ایک بندے کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار آئی انڈرسٹینڈ تم غصے میں تھے, تم نے غلطی سے میرے پہ غصہ کر دیا ہوگا, تمہارے اپنے حالات بڑے مشکل چل رہے ہوں گے, لیکن مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہیں. لیکن یہ تب ایگزسٹ کر سکتی ہیں کہ جب وہ جو بڑا ہے نا, جس نے وہ ماننے کو تیار ہو, وہ تو نہیں مانے گا. جب وہ آپ کو یہ حیثیت دینے کو, تو ماننا تو بڑا ہے کہ وہ آپ کو یعنی یہ حیثیت تو دے نا. اگر اس نے خود کو خدا بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو نہ کیا ہی نہیں جا سکتا, یا میرے سے اختلاف تو کیا ہی نہیں جا سکتا, یا میرے سامنے تو بولا ہی نہیں جا سکتا نا. میاں صاحب ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جی بیوی تو ہوتی ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے انہوں نے چند حدیثیں رٹی ہوئی ہیں جو وہ مطلب بطور ٹول بلکہ بطور مطلب ایک ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں. وہ میگزین کے اندر گولیاں جو چلائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نعوذ باللہ, یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا دین اسلام کے بارے میں ایک سوال پیدا مطلب ہو رہے ہیں, اس میں بہت بڑا کردار حقیقت کے اندر اس فطرت سے ہٹے ہوئے اس مرد کا ہے کہ جو ان احادیث کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے. اور وہ حدیثیں جس پر اس نے خود عمل کرنا تھا, وہ حضور کی وہ سیرت, وہ آپ کا اپنے صحابہ کو یہ کہنا کہ اگر میں نے تم پر کہیں ظلم کر لیا تو تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو. سبحان اللہ, یعنی کتنا عجیب واقعہ ہے جس کی خدا حمد اور پاکی بیان کرتا ہے, بلندی بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, زمینوں سے اٹھاتا ہے, آسمانوں پہ لے جاتا ہے, اور وہ ساری عمر اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں, اور قیامت کے دن بھی امت کے لیے مانگنا ہے, امت کے لیے روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. وہ نبی اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میرا کوئی پتہ نہیں میں دنیا سے کب چلا جاؤں, تو میں نے اگر تم پر کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو تم مجھ سے بدلہ لے لو. تو یعنی سبحان اللہ, یعنی یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. یعنی آپ سے زیادہ کون عزت والا ہوگا؟ کاش کے کوئی دادا ہے, کاش کے کوئی باپ, کوئی چاچا, کوئی تایا, کوئی ماموں, کوئی نانا, کوئی خاوند, کوئی بڑا جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی یہ والا جملہ بول رہا ہو, ہے نا. نہیں, آپ تصور کریں کہ وہ حضور کی ذات کا یہ لفظ بولنا اور صحابی کا اٹھ کر کہنا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ تکلیف دی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ میں ننگا تھا, تو آپ بھی اپنے بدن سے قمیض اٹھائیے. آپ نے اپنے بدن سے قمیض اٹھائی اور وہ جا کے لپٹ گیا, اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ میرے بدن کو آپ کا بدن چھو جائے اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. سبحان اللہ, یعنی آپ عاجزی کی انتہا دیکھیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کس مقام کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سب سے بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں. پوری امت کو انہوں نے مطلب ایڈمنسٹریشن کی ان کی, اور پوری زمین کے اوپر اللہ کا کلمہ بلند ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت اور آپ کے وجود پاک سے ہوا. تو وہ نہیں یہ سوچتے کہ یہ لوگ تو بہادر ہو جائیں گے, یہ لوگ تو اٹھ کے میرے ساتھ یوں اور وہ معاملات کریں گے, نظام کیسے چلے گا. اچھا, آپ نے جو حدیث سنائی اس کی میں وہ تشریح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب تکلیفوں کے اندر مکہ سے گزر رہے تھے, مکہ کے اس سفر میں, تو آپ نے ایک دن جب صحابہ نے تکلیفوں کا عرض کیا تو آپ جو ہے غصے میں بیٹھے آگے ہو کر کے, اور آپ نے فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو, ٹھیک ہے. اور پچھلی قوموں میں تو ایک شخص کے سر پہ آری رکھی جاتی ہے اور اس کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا اور وہ اللہ کے حق پر قائم رہتا. آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ اور آج کا جس معاملے کو ہم ڈسکس کریں, زمین آسمان کا فرق ہے. حضور تو خود ان تکلیفوں میں سب سے بڑھ کر آپ وہ تھے جن کو تکلیفیں دی گئیں. اشد البلاء الانبیاء, سب سے بڑھ کر جو آزمائش آئی وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر آئی. اور آپ کا یہ کہنا بنیادی طور پر ان کو حوصلہ دینے کے لیے تھا اور ان کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی اور تم غالب ہو کر کے رہو گے, اور تم پر ابھی کوئی بڑی آزمائش نہیں آئی. سبحان اللہ, یعنی یہ بالکل ایک اور بات ہے. ورنہ آج کے اس دور میں
ظلم کرنے والا کسی کو یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ تو محسوس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اگر تمہیں میں نے کالا کہہ دیا ہے, گورا کہہ دیا ہے, تم میں نکما کہہ دیا ہے, تمہیں نالائق کہہ دیا ہے, کسی کام کے نہیں ہو, تم بوجھ ہو, ٹھیک ہے نا, روٹیاں توڑ رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ ایک جملہ میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں کہ آسیہ بھی تو تھی فرعون کے ساتھ, ہاں ٹھیک ہے, تم آسیہ بن جاؤ, تم آسیہ بن جاؤ, مطلب خود کو فرعون بنا رہا ہے نا, مطلب خود کو فرعون, وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ اصل میں بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم آسیہ نہیں بن رہی, اصل میں نا غلطی تمہاری ہے کہ تمہیں آسیہ بننا چاہیے تھا, تم فضول میں جو ہے نا. اس کو جواب یہ دینا چاہیے نا, تم پہلے فرعون کی حیثیت تسلیم کرو, آسیہ بن جاؤ گی. خود کو وہ مطلب ابو بکر بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ خود کو تو سمجھ رہا ہے میں اس لیول کے اوپر ہوں, نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ جو محبت کا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر یہ جو ساری بیماریاں ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن کے اوپر کام کیا جائے, بچپن سے کام کھڑا کیا جائے. پیرنٹس کو, ہمارا مقصد اپنے بڑوں کو, کسی بزرگ کو, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی بڑے کو تکلیف دینا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد ان لوگوں کو آخرت کے اندھیروں سے بچانا ہے. دیکھو دنیا کے اندر انا کو اگر ہم نہیں توڑیں گے اپنی, تو آخرت میں اللہ کے سامنے تو ہر ایک کھڑا ہوگا. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ فُرَادًا, آج تم جو ہے نا ہمارے سامنے آئے ہو تنہا تنہا, اور تنہا تنہا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اور پھر بیٹا بھی آپ سے بھاگے گا اور بیوی بھی بھاگے گی, ٹھیک ہے, اور بلکہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ اس ساروں کو پکڑ لے تو مجھے بچا دے. ہاں, فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, سب نسب ٹوٹ جائیں گے. تو ان لمحوں میں جس نے ظلم کیا ہوگا, جس نے دل دکھائے ہوں گے, جس نے آنسو جو ہے رلائے ہوں گے, جس نے دلوں پہ چھریاں چلائی ہوں گی, ٹھیک ہے, جس کے بچے جو ہے وہ محبت کے لیے ترسے ہوں گے, اور کسی ابیوزر کے ہاتھوں سیکشول ابیوز ان کا ہوا ہوگا, 3 سال کے 4 سال کے بچے, ٹھیک ہے, کاری سے ڈنڈے کھا کے وہ نہ جانے کسی بدبخت کے ہاتھے چڑھے ہوں گے. جو عورت جو ہے جس نے سسک سسک کے اپنی زندگی اس لیے گزاری ہوگی کہ ابا نے کہا تھا دروازے بند ہے, آنا ہے تو خوشی خوشی آنا, لڑکے آنے کے لیے یہاں پہ تیرے پاس میرے پاس کوئی جو ہے نا وہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں پر یہ کچھ ہوا ہوگا, وہ خاوند جس نے یہ معاملات کی, وہ بیوی جس نے یہ معاملات کی, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ خاوند نے کی, بیوی کر سکتی ہے, کئی جگہوں پر اولاد کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اولاد کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے ہر انسان اس ظلم کو دیکھے کہ کہیں وہ اس ظلم کے اندر ہے تو نہیں. یہی وہ راستہ ہے جو اس کو اس اگلی نسل کو ہماری کم از کم اس سے بچائے گا. اور ہم اعتراف بھی کر لیں گے تو آج بھی جو ہماری نسل یا جو لوگ اس اذیت کے اندر ہیں ان کو حوصلہ ہو جائے گا کہ یار نہیں, واقعتاً یہ جو ڈاؤٹ ہے میرا یہ تو مجھ پہ ڈالا گیا ہے. اچھا شیخ, یہ جو کانسیپٹ ہے نا ظلم کا اور گناہ کا اور اللہ سے قریب ہونے کا یا اللہ سے دور ہونے کا, یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی بیس کے اوپر یہ ناپا جاتا ہے کہ کون کتنا اللہ کے قریب ہے اور کون کتنا اللہ سے دور ہے. اس کے اندر بہت زیادہ زور جو ہے وہ دیا جاتا ہے عبادات کے اوپر, کیا کہتے ہیں, حلیے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں میں آگے ہونے کی وجہ سے وہ خود دوسروں کو بھی اس دھوکے میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس دھوکے میں رکھتے ہیں کہ ان معاملوں میں اگر میرے سے کمی بیشی ہوگی تو میں گناہ گار ہوں گا, لیکن اگر اس کے علاوہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, میں کسی کو کنٹرول کر رہا ہوں, میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں, میں نے کسی کو ڈاؤٹ میں ڈالا ہوا ہے, کسی کو ذلیل کیا ہوا ہے, کسی کو اندر سے بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, تو یہ ایسے گناہ نہیں ہیں جیسا وہ گناہ ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی, یا جیسا وہ گناہ ہے کہ جیسے میں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فواحش اور شیم کے گرد ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک چیز موجود کی جاتی ہے. لوگ باقاعدہ کسی کی تصویر دیکھ لیں گے تو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیں گے کسی عورت کی, اگر آپ تصویر آ گئی آن لائن تو نیچے کامنٹس پہ لکھا ہوگا یہ تو مسلمان نہیں ہے, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سینس آف ایلوژن آف پائرٹی مل جاتا ہے کہ کیونکہ میں بہت نیک ہوں اپنی عبادات کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے, اور اپنی اور تو دینی طبقوں کے اندر بھی خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو پھر باقاعدہ بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں.
وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے کس لیول کی جو ہے وہ تباہی پھیل رہی ہے. تو دین جو ہے وہ اس معاملے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے, کس چیز کو کہاں پہ رکھتا ہے وہ؟ آپ دیکھیں کہ نا ہمارے سلف صالحین جو تھے نا, سب سے زیادہ وہ جن معاملات میں آپ کو ان کی کتابوں میں ذکر ملے گا نا, اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جو قلب دل ہے اور قلب کی جو عبادات ہیں یہ ملے گا. یعنی ظاہری جو عبادات ہیں وہ اگر 1 پاؤ ہے نا, تو 1 کلو جو کام ہے نا وہ انہوں نے قلبی عبادات پر کیا. یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ احادیث کے اندر پڑھ کر کے دیکھیں, قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو بہت عمل کے اندر بہت پیک رکھتے ہوں گے. ایک شہید جائے گا جو بظاہر شہید ہوا, ایک تاجر جائے گا, ٹھیک ہے, اور ایک عالم جائے گا جو بہت بڑے نیکی کے سمبلز ہیں نا, وہ ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اور آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ رب العزت وہاں پر جس چیز کو بیسیکلی فوکس کرتا ہے نا وہ ظلم کو ہی کرتا ہے. شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لے کر آیا نا, تو شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کے پیرائے میں بیان کیا کہ تم خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھا کر اس کا سورج, اس کے دیے ہوئے سانس, خوشیاں, ہر نعمت اس کی تم جو ہے استعمال کر کے تم کسی اور کے در پہ جا کے جھکتے ہو, کسی اور کو مشکلوں میں پکارتے ہو, کسی اور سے اولادیں مانگتے ہو. تو وہ اللہ رب العزت اس کو بھی ہمارے ایموشن سے جوڑتا ہے. یعنی میں نے توحید یہ ظلم ہے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی ہم نہ خدا تعالیٰ, اچھا خدا بھی محسوس کرنے کی چیز ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ, آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہم اللہ کو محسوس کرنے کے عمل سے بھی محروم ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والے جو ہمارے جو گناہ ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ شرک کا ہے چاہے وہ کسی اور گناہ ہے, ہم اس گناہ کے بھی احساسات سے بھی محروم ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم نے بڑے کوئی وہ ضربے دے کے ہم گنتی نہیں لگے ہوئے ہیں, ہم گنتی کر رہے ہیں کہ یار اتنی نیکیاں کر لی ہیں, اتنا کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غم و غصہ ہے اس کی ہمیں وجہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری وہ باقاعدہ واسطے دے دے کے بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا, میں نے تجھے یہ دیا, میں نے تجھے یہ دیا, پھر تو نے جا کے یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو بڑے ایک مطلب ایموشنل انداز کے اندر ہمارا ایک شکایت کے انداز میں باقاعدہ یہ آیت جو ہے نا, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ, ان اللہ کان شاکرا علیما, اللہ تو خود جو اس کا شکر کرے اس کا خود وہ رب تعالیٰ جو ہے نا اس کو عطا کرتا ہے, یہ اس کا خود شکر ادا کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی سبحان اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, اللہ کی صفات کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت کس قدر جو ہے نا خوش ہوتا ہے اور کس قدر غضبناک ہوتا ہے, کتنا قریب کرتا ہے اور کتنا دور کر دیتا ہے نا. آپ چل کر جاؤ وہ دوڑ کر آتا ہے, ایک ہاتھ جاؤ ایک بازو آتا ہے, راتوں کو آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے, بندوں کو پکارتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میں سوچتا ہوں جب میں نے اس چیزوں پہ غور کیا نا, مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو جہنم میں کافروں کو ڈال دے گا نا اور کہے گا کہ الیوم ننساکم کما نسیتم, آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں بلایا تھا, تو سمجھ یہ آتا ہے کہ وہ جو 60-70 سال خدا نے لمحہ لمحہ پکارا انسان کو اور اس انسان نے خدا کا شریک بنایا. ٹھیک ہے نا, اس جملے پہ غور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں, اللہ کا گلہ چیک کریں کہ آج میں تمہیں بھلا دوں گا جیسا تم نے مجھے بھلا دیا تھا. یعنی اللہ کو باقاعدہ اس بات کا غصہ ہے کہ تم مجھے بھول کیسے گیا, یعنی تم مجھے کیسے بھول سکتا تھا. یعنی ہم مطلب ہمارا جو عبادات اور جو ضابطے اور قوانین ہیں, میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اس مطلب صوفیزم یا وہ بہت اس سائڈ پہ نہ چلے جائیں کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن اصل میں تو ساری گیم جو ہے وہ احساسات کی ہے. اور اگر آپ احساسات کے بغیر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور آپ گنتیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آپ تھیوری کے اندر سارا گھوم رہے ہیں, لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھ رہے جس طرح سے آپ کو رکھنا چاہیے, تو یہ تو بہت بڑی. اور دیکھیں یہی چیز نبی علیہ السلام کی سیرت میں انسانوں کے ساتھ معاملات میں کہ آپ ایک آدمی آ کر صحابی آ کے آپ کو واقعہ سناتا ہے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا, آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ, اللہ اکبر. اور وہ اب نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اور وہ صحابی بھی سناتے ہوئے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کا پورا واقعہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جاہلیت میں اس نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, اب وہ رو رہے ہیں. مطلب اسلام آپ کے اندر سے بیسیکلی سختی, انا کو, تکبر کو, بڑے پن کو
اور ایڈمنسٹریشن کے خیالات کو، اور گھر کے میں بڑا ہوں، گھر کا میں مطلب یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری جو ہے نا میرے آگے زبان چلاؤ گے، میری بات کو تم رد کرو گے، ٹھیک ہے. یہ جو آنکھیں دکھانا، یہ جو ہے نا تھوک جو ہے نا منہ سے جھاگ نکالنا، اور یہ ساری جتنی حرکتیں سوسائٹی کر رہی ہے، یہ چاہے وہ بڑے ہونے کے نام پہ کرے، یا مرد ہونے کے نام پہ کرے، یا پیسے والے ہونے کے نام پہ کرے، یا کسی بھی بنیاد پر کرے، آپ دیکھیں کہ اسلام لاتے ہی اس بندے کا جو ہے نا وہ سب سے پہلا یہی ہوا کہ میں نے یہ کیا کر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس نے پورا واقعہ رو رو کے سنایا، اور حضور نے سنا. اور پھر دیکھیں ایک نہیں کتنے واقعات ہیں کہ ایک بچہ آیا اور ایک بچی آئی، بچے کو صحابی نے اپنے قریب کیا، بچی کو ساتھ بٹھا لیا، اس کو پیار کیا. آپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اس کو بھی اتنا ہی پیار دو جتنا ہے. نہیں، پیار دینے میں بھی عدل ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹی کے بچوں کو پیار کر رہے ہیں اور بیٹے کے بچوں کو جو ہے نا وہ. اچھا، اب اس کی وجہ کیا؟ سوچے نا ذرا، اب اس کی وجہ کیا؟ اگر میں پیار دینے میں عدل نہیں کرتا ہوں، مطلب میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، لیکن خدشہ کس بات کا ہے؟ خدشہ اس بات کا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو تکلیف پہنچے گی. اصل میں تو بات یہ ہے، یعنی اگر میری کسی سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس بارے میں فکر مند ہوگا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے. یعنی اب ہمارا ٹاپک یہ چل رہا تھا نا کہ محبت میں بیماری ہے یا محبت یا بیماری میں فرق کیا. تو اگر میں یہ جاننا چاہوں واقعی میں کہ یار محبت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کی پوائنٹرز کیا ہیں؟ مطلب اگر ہم سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ انسان آپ کی نیڈز اور آپ کی فیلنگز کے بارے میں فکر مند ہو. وہ آپ کی نیڈز جو ہیں وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں، مینٹل بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے اور وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہوں، اور پھر بعد میں آپ کو جسٹیفائی بھی کرتا پھرے، آپ کو گیس لائٹ بھی کرتا پھرے، یا نگلیکٹ کرتا پھرے کہ نہیں یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی کرو. تو کم سے کم وہ آپ کو یہ چیز کو، اور اگر اس کی کوئی مجبوری ہوگی تو اپنی مجبوری کا احساس دلائے گا. وہ بتائے گا کہ یار آپ تکلیف میں ہیں، میں مانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، لیکن میری یہ مجبوری ہے، میں 2-3 ہفتے گھر نہیں آ سکتا، مجھے پیسے کمانے جانا ہے، میں واپس آؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوگی. تو وہ باقاعدہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ تکلیف میں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ تم ایک تو تکلیف میں ہو اپنے تکلیف ہونے پہ، بلکہ نہ صرف تکلیف میں ہو بلکہ اس پہ بھی اپنے آپ کو الزام دو، بلیم وردی فیل کرو، اور پھر اس پہ اگر تم مجھے غلطی سے شکایت کرتے ہو تو شکایت کے اوپر مجھ سے معافی مانگو کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا. تو اگر ایسا کہیں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایلوژن ہے، یہ محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہماری محبت میں ایسا کچھ ہوتا ہے، یہ محبت ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، یہ محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ماں باپ کے بارے میں، کہ ماں باپ کے بارے میں کیا دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مطلب اس کے پیچھے جو لفظ ہے نا، رب کا جو لفظ ہے، یہ رب جو ہے وہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ ہر وقت جب بچہ پیدا ہوا ہے نا، ان کا ایک ریڈار آن ہو گیا. اس ریڈار کے اوپر وہ کنسسٹنٹلی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم پہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. سردی لگتی ہے تو کمبل لے آتے ہیں، گرمی لگتی ہے تو پنکھا لگا دیتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس طرح کی غذا دینی ہے، یہ کرنا ہے تو اس طرح کی غذا دینی ہے. اس کی گروتھ کے لیے، اس کو اپنے فل پوٹینشیل پہ آنے کے لیے، اس کو جو چیزیں چاہیے وہ اس کو مہیا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کو ڈپینڈنسی کی حالت سے لے کے ایک پراپر اچھی حالت کے اندر لے کر جائیں. یہ ہوتی ہے اصل میں محبت. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو دنیا میں اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اصل میں وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ آپ پر رحم جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا مظہر، محبت کا مظہر وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں، جو آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں، وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جس طرح چھوٹے بچے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا 1 سال کی عمر میں، بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ باپ 10 گھنٹے نوکری کر کے آیا یا نہیں آیا. وہ تو سارا کچھ بیک گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے نا، بچے کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہو رہا. بیک گراؤنڈ میں اتنا بڑا پروسیس پورا کا پورا وجود میں آیا ہوا ہے اس بچے کو، اس کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی پتہ نہیں کتنا بڑا پروسیس چل رہا ہوگا، کتنے فرشتے چل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوں گے.
اور یقیناً اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی والدین تو چونکہ مخلوق ہیں اور کمزور ہیں نا، اس لیے ان کے اندر تھکاوٹ کا آنا، یہ ساری چیز، اللہ تعالیٰ تو کامل ہے، ٹھیک ہے، اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں، یعنی لیکن یہ بات بالکل حق ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی محبت کو ہمارے لیے ماڈل بنایا محبت کو سمجھنے کے لیے، ہے نا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہمارے لیے اتنا زبردست انتظام کر رہا ہے تو وہ حق رکھتا ہے پھر کہ وہ ناراض ہو، پھر وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ کفر پہ کوئی مر جائے تو وہ پھر اس کو بھلا دے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اچھا، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور اس بات کی طرف آتے ہیں آخر میں کہ یہ جو محبت میں جو ہم نے بات کی کہ ہم بچپن سے ایب نارملٹی دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ دو رویے پیدا ہوتے ہیں، یا تو ذلیل کرنے کا تصور کہ یہ محبت دینے والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت ایسے دی جاتی ہے، یا ذلیل ہونے کو محبت ریسیو کرنے کا تصور جو کانسیپٹ ہے جو دوسرے فریق میں پیدا ہوتا ہے کہ یار محبت ایسے ہی لی جاتی ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نارمل محبت نہ وقت آتا ہے کہ انسان کو پھر وہ ہضم ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی جو ایک سب سے بڑھ کر تکلیف دے جو کہ وہ جب اس کو واقعتاً محبت ملتی ہے نا تو وہ بندہ یا بندی سوچتا ہے یار وہ والی محبت جہاں پہ مطلب ذلیل ہو رہا تھا یا ڈپریشن آتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا مجھے وہ مطلب پیک کے اوپر جو ایک خوشی اور ایک جو مجھے ایک وہ عروج ملتا تھا وہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو انسان یعنی ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبت کے کانسیپٹ کے کرپٹ ہونے کے نتیجے میں وہ حقیقی محبت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو ویلیو ہی نہیں کر پاتا، اور وہ کہتا ہے یار یہ تو بے رنگ سی زندگی ہے. زندگی میں رنگ تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مار پیٹ بھی ہو، ذلیل خاری بھی ہو، بیڈ کمنٹس بھی ہوں، بلی بھی ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب ڈپریشن بھی چل رہا ہو، اور اس کے بعد پھر صلح صفائی ہو، پھر اس کے اندر پیک ہو، پھر اس کے اندر اندھا اعتماد ہو، پھر وہ اس کو خدا بنانے والے جو پورے مطلب اصل میں اس میں یہ ہے کہ وہ جو ان کو محبت ہو رہی ہے نا وہ اصل میں اس شخص سے نہیں ہو رہی، اصل میں محبت ان کو اس فیلنگ سے ہو رہی ہے کہ جب ایک انسان نے ان کو گٹر میں پھینک کر، اب تو گٹر میں آپ پڑے ہوئے ہیں نا، کتنے بے بس ہیں، اب اس کو جو ہاتھ دے گا آپ کو، اس گٹر میں پڑے ہوئے انسان کو جو ہاتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان آپ کو جب ذلیل کرنے کے بعد 2-3 شدید تکلیف کے اندر وہ پھر آپ کو وہ انسان کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی میسج کرتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے آپ کی پورے جسم کے اندر جو اتنی بڑی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، فلڈ لائٹس آن ہو جاتی ہیں، آپ کو وہ فیلنگ اس سے محبت ہے. اور ایک ہیلتھی بندہ جو آپ کو سکون میں رکھتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں دیتا، یہ سارے کام آپ شاید نہیں کرتا، آپ کو آئے وہاں سے تو وہ فیلنگ نہیں مل رہی، کیونکہ وہ آپ کی خدمت میں اس انتہا پہ نہیں جائے گا نا. وہ بیوی ہے تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ پورے خاندان کے آپ کو پال رہی ہوگی اور اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے جناب طریقے سے لگی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یا مرد ہے تو وہ اپنی کسی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہا اور وہ بڑے، ایسا نہیں ہوگا. نارمل محبت میں پھر باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں، نارمل محبت میں شکوے کا اظہار بھی ہوتا ہے، نارمل محبت میں ظلم سے روکنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نارمل محبت میں جتنا برڈن آپ اٹھا سکتے ہیں، جتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں وہی اٹھائی جاتی ہیں، ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو نارمل محبت دیں، ان کو یہ پریکٹس کروائیں. اگر ہم والدین ہیں تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک، ایسا سلوک کریں کہ ہمارے بچے، اور یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی بات ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا بہت ضروری، کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو بیٹیوں کے والدین ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے اور ان کو پردے کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو ایسی یونیورسٹی میں جانا چاہیے، ان کو مخلوط ماحول میں نہیں جانا چاہیے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی سیلف اسٹیم بلڈ کریں، اس کو بتائیں کہ تم کتنی امپورٹنٹ ہو، کتنی اہم ہو. تمہارا مطلب کسی کو صرف تمہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، یا تمہارا کسی کی طرف التفات ہونا، یا تمہارا کسی کو اپنا وقت دینا، ٹھیک ہے، یا صرف وقت بھی نہ دینا، اپنی سوچ دینا کہ آپ سوچ رہے ہو. آپ سوچیں نا، اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، آج آپ سوچیں یہاں پہ کسی سے آپ میٹنگ کرنے جائیں تو لوگ جو بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو نہیں ملتا نا ٹائم،
کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے ان کا. تو آپ واقعتاً کیا اتنے ہی گرے پڑے ہیں, آپ اتنے ہی چیپ ہیں کہ کسی بندے کو آپ اپنے دن راتوں کو نیند نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, کھانا نہیں کھا رہے, ٹھیک ہے, اتنی قیمتی چیز آپ نے اٹھا کے ایک بندے کو دے دی, ٹھیک ہے. اصل میں یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ویلیو نہیں کیا. اور آپ نے اپنے آپ کو ویلیو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے آپ کو یہ محسوس کرایا تھا کہ آپ کی ویلیو نہیں ہے. جب آپ نے اپنی کسی نیڈ کا اظہار کیا تھا, جب آپ نے کسی بات پہ تکلیف کا اظہار کیا تھا, جب آپ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ہم نے آپ کو اگنور کیا تھا, تو ہم نے انڈائریکٹلی آپ کو یہ میسیج دیا تھا کہ تم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو. اور وہ بلیف آپ کا کہیں نہ کہیں انٹرنلائز ہو چکا ہے, آپ سب کانشیسلی اس بات کو مان چکے ہیں. پھر آپ بیٹھے نہیں. لیکن جس بھی عورت کی, خاتون کی سیلف اسٹیم قائم ہوگی, ٹھیک ہے, اب وہ چاہے نقاب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ میرا وقت, میری اٹینشن, میرے خیالات کتنے ضروری ہیں, اور یہ میں ہر بندے کو نہیں دے سکتی. اس کے لیے تو کسی کو بہت بڑی پہاڑی چڑھ کے وہاں پہ پہنچنا پڑے گا, تب اس کو یہ چیز ملے گی جا کے, ایسے نہیں ملنے والی ہے اس کو. اور اس میں اگر اس کو ایک کاش کہ یہ بتا دیا جائے نا کہ یہ تمہیں جو عزت ہے نا, یہ جو عزت ہے یہ تمہیں خدا نے دی ہے. اور یہ پولیٹیشنز کی عزت کیا ہوگی جو کسی کے بارے میں سوچنے کا بھی, اس کا بھی ان کو جو ہے نا وہ اس کا بھی کوئی بہت بڑا, یعنی ایک وہ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں سوچا. ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے زیادہ عزت دے کر ایک مسلمان بچی کو, ایک مسلمان بچے کو, ایک کالے رنگ والا ہو یا گھورے رنگ والا ہو, بیمار ہو یا صحت مند ہو, چھوٹے قد کا ہو یا بڑے قد کا ہو, ٹھیک ہے, اچھے خاندان کا ہو یا کمزور خاندان کا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, گاؤں کا ہو شہر کا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو خانہ کعبہ سے زیادہ عزت دے کر اس کو کس لیول پر بٹھا دیا. کیا امبانی اور کیا کسی کافر کی اور کیا دنیا کے کسی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر کے مطلب ہے کہ بانی کی یا کسی کی کیا عزت ہوگی, جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان بچی کو عزت سے نوازا. یہ اگر والدین پیدا کر دیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی بچیاں جو اس مخلوط ماحول میں جا کے پڑھ رہی ہیں, جو ان کی مجبوری ہے, وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو وہاں پر ان کے بلند کردار نظر آئیں گے, بلکہ وہ اپنی پوری زندگی میں اپنے خاوند کے ساتھ, اپنی اگلی زندگی میں کہیں پر والدین کو یہ نہیں احساس ہوگا یار کاش کہ بچہ ہوتا تو جی مجھے یہ کمزوری نہ ہوتی. ٹھیک ہے, وہ بچے سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ کھڑی بھی نظر آئے گی اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. اور ایسے ہی تھیں ہماری مائیں صحابہ کی اور صحابیات, اور وہ ساری جو طلاقیں لے لیتی تھیں, جو خلا لے لیتی تھیں, جو اس سوسائٹی کے اندر جن کے خاوند شہید ہو گئے, جن کے مطلب پوری جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, وہ ایسی ہی تھیں با کردار. ٹھیک ہے, اور آج جو مطلب خلا لینے والی کے لیے جو ایسی سوچ آتی ہے نا کہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ گلا گھٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, شاید ہمارا تو اوپر کوئی مصیبت آنے لگی ہے, یا یہ تو ایک بس, تو یا عورت یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میں تو بس کوئی راندہ درگاہ ہو جاؤں گی, میرا تو کوئی حال نہیں رہے گا. یہ ساری کی ساری سوچیں بنیادی طور پر اس عزت اور رسپیکٹ اور محبت کو نہ دینے کی وجہ سے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں رکھی, ہماری نیچر میں رکھی ہیں, ہمارے نبی نے ہماری سیرت میں بیان کی ہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے ساتھ اسی طرح کے آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے. جزاکم اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.